آر کا ذکر کر رہے تھے جس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف علیمہ خان اور عمران خان کی بہنوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے. پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکے گئے ہیں, کانچ کی بوتلیں پھینکی گئی, پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا گیا, ان کے یونیفارم پھاڑ دیے گئے. تو پی ٹی آئی پرامن احتجاج کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیے, یہ نہ تو پہلا جھوٹا پرچہ ہے نہ یہ آخری ہے. آپ پرچوں کے کانٹینٹس پہ جائیں, آپ مذمت کر کے بھی تھک چکے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب نے اس کے اوپر شہر اصل گفتگو کر لی ہے. آپ اس حکومت میں جہاں پہ آئینی بحران ہے, سیاسی بحران ہے, عدالتی بحران ہے, معاشی بحران ہے, گورننس کا بحران ہے, ٹیررزم کا سے نبرد ناکامی ہے. ایک ناکام حکومت جو ہے, یہ تھانے کچہری کی سیاست جو ہوتی ہے, یہ ہمارے حلقوں میں بھی وہ لوگ کرتے ہیں جن کا کوئی ویژن نہیں ہوتا, یا جن کو بالکل ہی جھوٹے پرچے کرانا اور لوگوں کو تنگ کرنا, لوگوں کی فیملیز کو انوالو کرنا, خواتین کو انوالو کرنا. یہ چیزیں یہاں پہ ایک آرڈر آف دا ڈے ہو گیا, یعنی یہ روزانہ کا کام ہو گیا ہے. اب اس کے اوپر جتنا مرضی آپ مذمت کر لیں, تبرہ کر لیں, یہ حکومت کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی. اچھا. اور نہ ہی یہ سیاسی اخلاقیات کے کبھی بھی یہ پابند رہے ہیں. 11 سال کی قید کا ذکر کیا رمیش بھائی نے, کھیلداس بھائی نے, سوری. تو مجھے یہ بتائیے کہ کس نے دی تھی 11 سال؟ کس نے رکھا تھا؟ عمران خان نے رکھا تھا. عمران خان نے تو نہیں رکھا. ابھی انہوں نے خود کہا کہ نواز شریف صاحب کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ہوئی تو وہ وہاں نے واپس آ کے گرفتاری دی. اس وقت گرفتاری دی, ایک بیانیہ تھا تو عزت بھی تو تھی آپ کی. ابھی آپ نے کمپرومائز کیا تو آپ فارغ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کی کوئی بھی گفتگو اٹھا کے دیکھ لیں, گفتگو آپ کر لیں اکانومی کے اوپر, یہ کہیں گے 9 مئی. آپ گفتگو کر لیں کہ ملیں بند ہو رہی ہیں, کسان تباہ حال ہو رہا ہے, یہ کہیں گے جی اڈیالہ کے بارے یہ ہوتا ہے, یہ پیٹرول بم یہ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں. اب مذاق کی بات ہے کہ 70 سال کی خواتین جو ہیں 70 سال کی, وہ پیٹرول بم پھینکیں گی. کہاں پہ آپ کی سارا میڈیا رات کو دکھا رہا تھا, کہاں سے فوٹیج تھی؟ یعنی یہ تو مذاق ہے نا یہاں پہ. اور پھر جس ملک میں متی اللہ جان کے اوپر منشیات کا پرچہ, جھوٹا پرچہ دے دیا جائے, اور جج صاحب جو ہیں وہ کہیں کہ نہیں اس کو ہم نے پروسیس کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا ہے. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس قسم کے مذاق ہوتے ہیں عدالتوں میں, اس قسم کے اندھو ناک کام ہوتے ہیں کہ آپ جو ہیں بندہ انگلیاں دانتوں میں دبا لیتا ہے کہ اچھا یہ کب سے رواج ہو گیا. ہم نے بھی پستی کا عالم یہ ہے اسد اللہ, ہم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے. سیاسی وابستگیاں, ہمارے پرکس اینڈ پریولیجز, انہوں نے ہمارے کردار کو مس کر دیا ہے. ہمارے لہجوں میں وہ کاٹ ہی نہیں رہی ہے. ہم کسی غلط چیز کو غلط کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں اور اس کے بھی 100 وہیلے بہانے بناتے ہیں. تو ایسے معاشرے میں جہاں پہ جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ ججز ہوتے ہیں. یہ لوگ رول ماڈل ہوتے تھے اس زمانے میں. آپ کا رول ماڈل ہے پاکستان میں کوئی سٹار ہے, ایک شخص ہے جو یہ کر رہے ہیں نیشنل میڈیا پہ, تو چلے انہوں نے جیسے تیسے کر کے گیگنگ لگائی ہوئی ہے. چلو بیچ میں ارشاد بھٹی جیسا کوئی جالہ نکل آتا ہے اور وہ اپنی نہیں پرواہ کرتا, یا مطلب کوئی یہ دیکھو گدڑ سنگھ ہی ہے ساڈے کول تے کوئی نہیں پٹی کول ہے. گزارش یہ ہے نہیں, گزارش یہ ہے کہ اب انٹرنیشنل میڈیا پہ جو ان کی درگت بنی ہے, کل وہاں پہ یلدا حکیم کے ساتھ جو ان کے بچوں کے یہ واٹس ایپ کال کی, انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے نہیں کروانے دینی. عدالتی احکامات ہیں کہ آپ کرائیں گے جا کے ملاقات, اور اس ایس او پی کے تحت ہوگی. اب کیونکہ عدالت بھی انہوں نے زیر نگین کر لی ہے. عدالت تو ایسا ہو گیا نا محکمہ انہار کا پٹواری ہو گیا. ٹھیک ہے, جس کو کھیلدار صاحب کہیں گے ایسی کی تیسی تمہارا جمع بندی تم نے میری ٹھیک نہیں کی, تمہیں بھیجتا ہوں. وہ بھی طاقتور ہوتا ہے.
وہ اس کے پاس جمع بندی ہوتی ہے نا، ان کے پاس نہ جمع ہے نہ بندی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بیچارے جو ہیں یہ تو فارغ ہو چکے ہیں۔ رائٹ، چلے اب ایک معاملہ یہ ہے، اب یہ تو مسائل تو ہیں۔ سب سے پہلے تو کھیل داس صاحب نے 2-3 باتیں کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں تو جب بھی سنتا ہوں نا کہ اس وقت اگر کلثوم نواز صاحبہ سے بات کرنا چاہتے تھے نواز شریف صاحب اور ان کو نہیں کرنے دی گئی، تو اس سے شرمناک بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ کلثوم نواز صاحبہ ماں تھیں، اور مائیں تو مائیں سانجیاں ہوتی ہیں، اور اس مشکل وقت میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جس نے بھی کی جیلر کو لے جانا چاہیے تھا بات کہ جہنم میں جائیں سارے، کر لیں سارے بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ غلط ہوا تھا جو کہ بہت ہی برا غلط ہوا تھا، کالا غلط ہوا تھا، تو اب آپ نے اس سے کچھ نہیں سیکھا۔ اب اس کے بیٹوں سے، عمران خان سے بیٹوں سے آپ بات نہیں کرنے دے رہے، عمران خان کی بہنوں سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے، عمران خان کی بیوی اندر ہیں جیل میں، ان سے ملاقات نہیں کرنے دیتے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بیوی کو یعنی جو جرم کیا عمران خان نے کیا ہے نا، وہ کوئی پبلک آفس ہولڈر تو نہیں تھی نا۔ جس طرح گھٹیا قسم کا عدت میں نکاح کیس آپ نے اچھالا، جو 5 بچوں کا باپ تھا، بشرا بی بی کا سابقہ خامند تھا، اور جو عمران خان دور میں کیا اس کے پروٹوکول تھے، یعنی اس کی، اور پھر اس کے بعد اس کو مدعی بنا کے تو آپ نے یہ جو کیا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کلثوم نواز صاحبہ کو ماننے والوں کی پارٹی ہے؟ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ماننے والے لوگوں کی پارٹی ہے؟ ایک فرق بتا 2 جملے سر اس کے فرق میں مجھے پتا۔ اچھا، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی شریف آدمی عدت میں نکاح کیس، سیتا وائٹ کیس دوبارہ کر سکتا ہے؟ اتنا پرسنل ہو سکتا ہے؟ اور جس طرح بیڈ روموں میں گھستے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو اس منہ سے کلثوم نواز صاحبہ کی بات کرنی چاہیے؟ دوسری بات، انہوں نے ایک بات کی کہ ڈرامے کی قسط ہے۔ نہیں بھائی نہیں، ابھی آپ نے کلثوم نواز صاحبہ کی اتنی اچھی بات کی، اور اوپر سے آپ اس کو نورین خان کے اگر کوئی بالوں کو پکڑتا ہے اور گھسیٹتا ہے سڑک پہ، تو آپ اس کو ڈرامے کی قسط کہتے ہیں؟ علیمہ خان واٹر کینن سے 2 فٹ دور جا کے گرتی ہیں تو آپ اس کو ڈرامے کی قسط کہتے ہیں؟ وہ ایک پرامن بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے بھائی سے ہماری ملاقاتیں کریں، تو آپ اس کو ڈرامے کی قسط دیکھتے ہیں؟ یہ ڈرامہ چلے گا میرے بھائی، اس قسط کے بس کردار بدلنے ہیں۔ اگلا جب آئے گا نا، اس میں کھیل داس صاحب ہوں گے کریکٹر ایکٹر، اور اس میں پھر ہم ان کا جو پرفیوم ان کے گھر سے لے کے واٹر کینن کا کردار اور نہیں، کھیل داس صاحب پہ واٹر کینن پڑے گی۔ اور یہ اچھا مزے کی بات ہے کہ یہ ماشاءاللہ اتنے سمارٹ ہیں کہ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ دھو کے پھر جیل میں چلے جائیں گے، لیکن پرفیوم ان کا ان کو کام پہنچائیں گے کہ اب لگا لیں۔ تو میرے بھائی اگر وہ غلط ہوا تھا تو اس غلط کی ایک جسٹیفیکیشن کر کے آپ مزید غلط نہیں کر سکتے۔ لیکن اس میں فرق بتا رہے ہیں نا بھٹ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے جیل میں بیٹھ کے کبھی اداروں کے خلاف گفتگو نہیں کی تھی۔ اب یہاں پر عمران خان کی ملاقات اس لیے بند ہے کہ وہ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، ملک دشمنی کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ اس فرق کو بھی تو ملحوظ خاطر رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نواز شریف صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا۔ نواز شریف صاحب کی کسی آرمی چیف سے کوئی بنی ہو، کوئی ایک آرمی چیف بتا دے۔ عمران خان نے کوئی جہاز تو نہیں روکا تھا نا کہ پرے لے جاؤ اس کو۔ اور دوسری بات گجرانوالہ جلسہ، تیسری بات ممبئی اٹیکس والا، چوتھی بات دہشت گردی والا بیان، 5ویں بات مریم نواز کے جلسے میں، اور 6ٹھی بات مسلم لیگیوں کا خلائی مخلوق تک پہنچنا۔ یہ سارے کیا تھے؟ لیکن اگر انہوں نے کیا ہے تو عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اس لڑائی کے بینیفیشری کون ہیں؟ یہ لوگ کھیل داس صاحب ہیں۔